جناب عابد شمیم صاحب کے جسٹس عابد شمیم صاحب کے عزاخانے میں برپا کی گئی ہے سالانہ مجلس. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے وابستہ گزارش ہے کہ عزاخانے میں تشریف لے آئیں تاکہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا جا سکے. حضرات، جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں اور باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا سکے. اب میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب قاری ندیم صاحب سے کو تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں. تلاوت کلام پاک سے قاری ندیم صاحب. صلی اللہ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق
قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض سيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنه له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اختمنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ابھی آپ حضرات جناب قاری ندیم صاحب سے بہترین قرأت سے تلاوت سماعت فرما رہے تھے. اس مجلس سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب احمد محمد صاحب سے کو تشریف لائیں اور صحبت و سلام کے ذریعے مجلس میں برپا کریں. ٹھیک ہے یہ میرا بیگ ہے.
تھوڑا سا اور تھوڑا، بس ٹھیک ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک سوس پیش. سحر کو آل نبی جب میان شام ازائے شاہ میں گریاں نو تشنا کام دریدہ چاک گریباں پھٹے تمام اور تماشے کے لیے کہتے یہ خاص و عام مقام غور ہے بھوکی پیاسیاں آئیں چلو چلو کہ نبی کی نواسیاں آئیں سحر کو آل نبی. گروتان میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں پہ زیادہ قلق تم پہ یا امام شرما کے 3 بار کہا شام 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 اور سر نانگے میرا کون بات اور گرد خواہ سوام ارے بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے آبے صلوات بر محمد. چند اشعار پیش کرنے کی حاصل کریں. پہلے مرزا دبیر کے، کیونکہ ماحول مصائب کا بن گیا تو مرزا دبیر کے سلام کے 3-4 اشعار سن لیں. جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے جو کہ مصروف تو شمر کہتا تھا یہی ماہ علی اکبر
کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف ہے اور اتنی شرمندگی تھی پانی نہ پہنچانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو کہ مصروف ہے۔ تو ہند کی بیٹی نے زندہ میں سکینہ سے کہا، ارے سر تیرا کس لیے بہنا کھلا رہتا ہے، اور رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی، ارے کرتا بیوہ رسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، او باپ مارا گیا بھائی ہوا زندہ میں اسیر، اس مصیبت میں بھلا ہو شو بجا رہتا ہے، جو کہ مصروف ہے۔ چند اشعار گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، ارے گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، اب اور اوج رسالت ماب کیا، اب اور اوج رسالت ماب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ شعر دیکھیں کہ میرے حبیب ذرا اور آ قریب میرے، ارے میرے حبیب ذرا اور آ قریب میرے، خدا یہ جس سے کہے وہ جناب کیا ہوگا، صلوات بر محمد و آل محمد، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، تو علی کا فاطمہ سے خود خدا نے پڑھا، اور اس سے بڑھ کے بھلا انتخاب کیا، اور اس سے بڑھ کے بھلا انتخاب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، تو آل
محمد سند ہے بخشش کی ارے ولا آل محمد سند ہے بخشش کی مجھے یہ ڈر نہیں روز حساب کیا ہوگا صلوات بر محمد والے محمد بہت مشہور عجیب ولائے آل محمد سند ہے بخشش کی مجھے یہ ڈر نہیں روز حساب کیا ہوگا گیا جو شب ہے اس کا جواب کیا ہوگا مولا کے چاہنے والوں کے لیے شعر بطور خاص کہ بتا دے کل اشدر کو چیرنے والے عجیب بتا دے کل اشدر کو چیرنے والے یہ بچپن ہے تو تیرا شباب کیا ہوگا گیا جو ہے شوق ہے اس کا جواب کیا اجے بتا دے کل اجدر کو چیرنے والے یہ بچپن ہے تو تیرا شباب کیا ہوگا گیا جو عرش پہ اس کا اور یہ شعری بطور خاص دیکھیں کہ فشار قبر کی دیتی ہے دھمکیاں عقاب اجی فشار قبر کی دیتی ہے دھمکیاں عقاب لحد میں آئیں گے جب بھوت راب کیا ہوگا صلوات بر محمد والے محمد اجی فشار قبر کی دیتی ہے دھمکیاں عقاب لحد میں آئیں گے جب بہتراب کیا ہوگا گیا جو عرش پہ اس کا تو حرم رسول کے دربار عام میں ہو کھڑے اب اس سے بڑھ کے بھلا انقلاب کیا ہوگا گیا جو عرش پہ اس کا فاتح صلوات پر محمد والا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تلوار 3-4 بندے
جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب اسیر و مستر و بیتاب و نوحگر زینب منہ اپنا بالوں سے ڈھانپتی اونٹ پر زینب اور یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب ارے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائے ہوں میں کربلائے مولا سے لوٹ کے آئے ہوں تو اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا اور بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا ہوا شہید ہر ایک شیر صاف شکن میرا او پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا ارے نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا ہمارے کنبے کو رن میں قضا نے لوٹ لیا جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب تو ہمارے پیارے کو مہمان بلا کے مارا ہے علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے ہر ایک شہید جفا تشنا لب سے دھارا ہے اور ہر ایک گلسا بدن رن میں پارا پارا ہے ارے چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں افسوس نشان مرتضوی کا مٹا نشان افسوس جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب تو یہ بین کرتی تھی شستر پہ زینب دلگیر اور قریب اٹھ کے لایا لائیں سرے شابیر پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئے شمشیر اور پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر ارے تمہارے مرنے سے ایزا اٹھاتی ہے زینب لائی کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب ارے تمہارے مرنے سے ایزا اٹھاتی ہے زینب لائی کے سامنے سر
ننگ جاتی ہے زینب جب آئی شام کی. حضرات مومنین، ابھی آپ حضرات جناب احمد محمد صاحب سے سوز و سلام پردرد مرثیہ سماع فرما رہے تھے. ظاہر سی بات ہے شعراء کرام اس مجلس کو میں بھی موجود ہیں. جناب کیفی غازی پوری صاحب، جناب وقار سلطان پوری صاحب، کیف غازی پوری صاحب، جناب وقار سلطان پوری صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں جناب حیدر اللوری صاحب سے، حیدر اللوری صاحب سے تشریف لائیں اور اب بارگاہ امام مظلوم میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. حسب معمول آ رہا ہے، اس میں آواز ہے؟ حسب معمول میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے خدائے متعال خدائے واحد کی شان میں کوئی شعر دیکھے گا کہ رحمتیں اس کی کرم سب پہ بلا کی قدرت، رحمتیں اس کی کرم سب پہ بلا کی قدرت، دل نہ مائل ہو عبادت کو تو مجرم ہیں ہم، دل نہ مائل ہو عبادت کو تو مجرم ہیں ہم. اور اب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کیا ہے کہ رحم تقوی اور کرم کے لیے، رحم تقوی اور کرم کے لیے کسی نے مجھ سے کہا ایک لفظ لکھ دیجئے، رحم تقوی اور کرم کے لیے کسی نے مجھ سے کہا ایک لفظ لکھ دیجئے، لکھا جبیں پر محمد اور چوم کر میں نے کہا یہ اس سے یہی نام حفظ کر لیجئے، کہا یہ اس سے یہی نام حفظ کر لیجئے. اب رسول خدا کے بعد بائی ڈیفالٹ امام علیہ السلام کی شان میں عرض کیا ہے کہ ذکر حیدر جو اس جہان میں ہے، ذکر حیدر اگر شعر قطع دیکھے گا کہ ذکر حیدر جو اس جہان میں ہے اس سے زیادہ تو آسمان میں ہے، ذکر حیدر تو اس جہان میں ہے اس سے زیادہ تو آسمان میں ہے. اور تم سقیفے میں چاہے جو کر لو، تم سقیفے میں چاہے جو کر لو، ذکر مولا علی قرآن میں ہے، ذکر مولا علی قرآن میں ہے. اور ہر قصیدے کی جان ہے حیدر، ہر قصیدے کی جان ہے حیدر. وقار بھائی دیکھے گا ہر قصیدے کی جان ہے حیدر، ایک مکمل قرآن ہے حیدر، ہر قصیدے کی جان ہے حیدر، ایک مکمل قرآن ہے حیدر. اور گر سمیٹوں تو پھیل جاتا ہے، گر سمیٹوں تو پھیل جاتا ہے، بے کے نقطے کی شان ہے حیدر، بے کے نقطے کی شان ہے حیدر. ایک مطلع اور دو تین شعر ابھی صاحب خاص کر آپ کے لیے انشاءاللہ دیکھیے گا. ایک مصرع ہوا تھا کہ عشق علی میں عشق خدا کا سرور ہے، عشق علی میں ایک سلوات پڑھیے گا آپ لوگ. جی تو مصرع ہوا تھا کہ عشق علی میں عشق خدا کا سرور ہے. عرض کیا ہے کہ اللہ کی صفات کا ان میں ظہور ہے، اللہ کی صفات کا ان میں ظہور ہے، عشق علی میں عشق خدا کا سرور ہے، عشق علی میں عشق خدا کا سرور ہے. اور قائم جو کی گئی ہے بنا اس جہان کی، قائم جو کی گئی ہے بنا اس جہان کی، صدقے میں پنجتن کے ہی ان سب میں نور ہے، صدقے میں پنجتن کے ہی ان سب میں نور ہے. اور یہ شعر
خاص طور پر دیکھیے گا، عرض کیا ہے کہ خوابوں میں چوٹ لگنے پر ہم یا علی کہیں، خوابوں میں چوٹ لگنے پر ہم یا علی کہیں، ہم کو تو لاشعوری میں اتنا شعور ہے، ہم کو تو لاشعوری میں اتنا شعور ہے، خوابوں میں چوٹ لگنے پر ہم یا علی کہیں، ہم کو تو لاشعوری میں اتنا شعور ہے۔ اور ایک شعر، ایک میتھمیٹیکل شعر ہے، اس میں ارتھمیٹک میں نے یوز کیا ہے، عرض کیا ہے کہ تم تینوں لے لو ہم کو فقط ایک چاہیے، تم تینوں لے لو، حالانکہ 4 کا بٹوارا 2 ہوتا ہے، 3 1 تو ہوتا نہیں ہے، میتھمیٹیکلی یہ غلط ہے۔ ابھی صاحب دیکھیے گا کہ تم تینوں لے لو ہم کو فقط ایک چاہیے، بٹوارا کچھ عجیب ہمیں ہی غرور ہے، بٹوارا کچھ عجیب ہمیں ہی غرور ہے، تم تینوں لے لو ہم کو فقط ایک چاہیے۔ اور ایک اگلا شعر جو ہے بڑا فلاسفیکل ہے، عرض کیا ہے آگا دیکھیے گا شعر کہ معراج میں رسول کو تحفہ تو دیکھیے، ہم سب لوگ آپس میں تحفے دیتے ہیں، اور نہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تحفہ دے اور معراج پہ بلا کے دے تو دیکھیے گا کہ معراج میں رسول کو تحفہ تو دیکھیے، تھا ایسا اہتمام کی حیدر ضرور ہے، تھا ایسا اہتمام کی حیدر ضرور ہے، معراج میں رسول کو تحفہ تو دیکھیے، تھا ایسا اہتمام کی حیدر ضرور ہے، اور محشر میں ہم لگائیں گے نعرہ غدیر کا، نعرہ حیدری، کہ محشر میں ہم لگائیں گے نعرہ غدیر کا، آواز غیب آئی مودت میں چور ہے، آواز غیب آئی مودت میں چور ہے۔ اور جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ جائے عزا پر بیٹھ کے ایسا لگے ہمیں، جائے عزا پر بیٹھ کے ایسا لگے ہمیں، فضل خدا سے فرش نہیں کوہ طور ہے، فضل خدا سے فرش نہیں کوہ طور ہے، جائے عزا پر بیٹھ کے ایسا لگے ہمیں، فضل خدا سے فرش نہیں کوہ طور ہے۔ اور توریت ہو زبور ہو انجیل یا قرآن، توریت ہو زبور ہو انجیل یا قرآن، احمد نے کہا بھائی کو سب پر عبور ہے، احمد نے کہا بھائی کو سب پر عبور ہے، توریت ہو زبور ہو انجیل یا قرآن۔ اور یہ مقطع دیکھے گا کہ حیدر کا جو نہیں وہ کسی کا کبھی نہیں، حیدر کا جو نہیں وہ کسی کا کبھی نہیں، وہ نطفہ حرام نجس دی سے دور ہے، وہ نطفہ حرام نجس دی سے دور ہے۔ اور خوابوں میں چوٹ لگنے پر ہم یا علی کہیں، ہم کو تو لاشعوری میں اتنا شعور ہے۔ جناب حیدر اللوڑی صاحب جن کو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اب میں جناب کیف غازی پوری صاحب کو سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اس ربائی کے ساتھ کہ اے عشق یوں جینے کا مزہ دے مجھ کو، اے عشق یوں جینے کا مزہ دے مجھ کو، آئینے میں تصویر دکھا دے مجھ کو، پھر حکم خدا بند کی تعمیل میں تو ایک جام ولایت کا پلا دے مجھ کو، ایک جام ولایت کا پلا دے مجھ کو۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب کیف غازی پوری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے انداز میں بہترین درود ارشاد فرما دے محمد۔ عنایت آپ کی۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں سے اولاً 4 مصرے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا سلام۔ حسن یوسف یہ بولا اکبر سے، حسن یوسف یہ بولا اکبر سے، آپ تو لاجواب لگتے ہیں۔ حسن یوسف یہ بولا اکبر سے، آپ تو لاجواب لگتے ہیں۔ حسن کا میں تو ایک ورق ہوں مگر آپ پوری کتاب لگتے ہیں۔ حسن کا میں تو ایک ورق ہوں مگر، حسن کا میں تو ایک ورق ہوں مگر آپ پوری کتاب لگتے ہیں۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد والے محمد پر۔ ملاحظہ فرمائیں اس وقت بھی یہ نظریہ قائم کیا جاتا ہے، تشریف لائیں ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔
ذکر امام حسین اور کربلا کو اگر اسلام سے الگ کر دیا جائے تو اسلام پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یہ نظریہ قائم کیا جا رہا ہے کہ اگر امام حسین کو اسلام سے الگ کر دیا جائے تو اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ملاحظہ فرمائے کیسا ہے اسلام امام حسین کے بغیر. اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر. اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر جیسے اذان دے کوئی تکبیر کے بغیر. اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر جیسے اذان دے کوئی تکبیر کے بغیر. جیسے اذان دے کوئی تکبیر کے بغیر. شعر ملاحظہ فرمائے دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین. دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین پہچان لوں گا آپ کو تصویر کے بغیر. دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین. دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین پہچان لوں گا آپ کو تصویر کے بغیر. دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین پہچان لوں گا آپ کو تصویر کے بغیر. ملاحظہ فرمائے اس خط کو پڑھ کے رک گئے ایک رات اور حسین. اس خط کو پڑھ کے رک گئے ایک رات اور حسین. وہ خط جو حر نے بھیجا تھا تحریر کے بغیر. اس خط کو پڑھ کے رک گئے ایک رات اور حسین. اس خط کو پڑھ کے رک گئے ایک رات اور حسین. وہ خط جو حر نے بھیجا تھا تحریر کے بغیر. اس خط کو پڑھ کے رک گئے ایک رات اور حسین. وہ خط جو حر نے بھیجا تھا تحریر کے بغیر. وہ خط جو حر نے بھیجا تھا تحریر کے بغیر. ملاحظہ فرمائیں کچھ قیدیوں کی فوج نے دربار شام میں کچھ قیدیوں کی فوج نے دربار شام میں ظالم کو قید کر لیا زنجیر کے بغیر. کچھ قیدیوں کی فوج نے دربار شام میں ظالم کو قید کر لیا زنجیر کے بغیر. اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر جیسے اذان دے کوئی تکبیر کے بغیر. دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین پہچان لوں گا آپ کو تصویر کے بغیر. کچھ قیدیوں کی فوج نے دربار شام میں ظالم کو قید کر لیا زنجیر کے بغیر. شعر ملاحظہ فرمائے ہم اور آپ اس منزل سے گزر چکے ہیں اور کئی بار مسلسل گزرتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائے پہچان لوں گا آپ کو تصویر کے بغیر. میں مجلسوں میں دیر سے پہنچا مگر حسین. میں مجلسوں میں دیر سے پہنچا مگر حسین تربت میں میری آ گئے تاخیر کے بغیر. میں مجلسوں میں دیر لبیک تشریف لائیں. ہمارے محترم ہمارے بزرگ تشریف فرما. اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر جیسے اذان دے کوئی تکبیر کے بغیر. دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین. دیکھا تو ایک بار نہیں پھر بھی اے حسین پہچان لوں گا آپ کو تصویر کے بغیر. میں مجلسوں میں دیر سے پہنچا مگر حسین تربت میں میری آ گئے تاخیر کے بغیر. تربت میں میری آ گئے تاخیر کے بغیر. ملاحظہ فرمائیں بس جلدی جلدی ایک مطلب کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں. جب مسافر کسی رستے سے بھٹک جاتے ہیں جب مسافر کسی رستے سے بھٹک جاتے ہیں آپ کے نقش قدم بہر کمک جاتے ہیں. آپ کے نقش قدم بہر کمک جاتے ہیں. کر دیا حر پہ ندامت نے یہ کہہ کر حملہ. کر دیا حر پہ ندامت نے یہ کہہ کر حملہ. جب یقین ضرب لگاتا ہے تو شک جاتے ہیں. جب یقین ضرب لگاتا ہے تو شک جاتے ہیں. کر دیا حر پہ ندامت نے یہ کہہ کر حملہ.
جب یقین ضرب لگاتا ہے تو شک جاتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائیں. مفلسی کے میرے دامن پہ ہیں جتنے پیوند, مفلسی کے میرے دامن پہ ہیں جتنے پیوند, فرش مجلس تیرے صدقے میں وہ ڈھک جاتے ہیں. مفلسی کے میرے دامن پہ ہیں جتنے پیوند, فرش مجلس تیرے صدقے میں وہ ڈھک جاتے ہیں. فرش مجلس تیرے صدقے میں وہ ڈھک جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ہاتھ ماتم کے لیے جدید دور کی میڈیکل سائنس انسان کی نازک حالات میں اسے واپس عام حالات میں پلٹانے کے لیے الگ الگ طریقہ استعمال کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیں. چیسٹ پر جھٹکے دیے جاتے ہیں شاید دل کی دھڑکن برقرار ہو جائے, سی پی آر کیا جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. ہاتھ ماتم کے لیے سینوں پر پڑتے ہیں جب, ہاتھ ماتم کے لیے سینوں پر پڑتے ہیں جب, دل جو مردہ بھی اگر ہوں تو دھڑک جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے سینوں پر پڑتے ہیں جب, دل جو مردہ بھی اگر ہوں تو دھڑک جاتے ہیں. دل جو مردہ بھی اگر ہوں تو دھڑک جاتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائے. حسن اکبر کے قریب آئے تو آئے کیسے, حسن اکبر کے قریب آئے تو آئے کیسے, جب قلم جون تک آنے میں ہی تھک جاتے ہیں. حسن اکبر کے قریب آئے تو آئے کیسے, حسن اکبر کے قریب آئے تو آئے کیسے, جب قلم جون تک آنے میں ہی تھک جاتے ہیں. حسن اکبر کے قریب آئے تو آئے کیسے, جب قلم جان تک آنے میں ہی تھک جاتے ہیں. درود ارشاد فرما دیں محمد حضرات مومنین, اس مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا صفدر بلال صاحب خطا فرمائیں گے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں انہی کے 4 مصروں سے کہ سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں, سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں, ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں. آنکھیں آئینہ دیکھیں صدا عشق علی کے دشمن, دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں, دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں. ان مصروں کے خالق جناب وقار سلطان پوری آپ حضرات کے. برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند. حضرات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بہت ہی اختصار سے چند اشعار. ہمارے رضا بھائی بھی تشریف فرما ہے, میں ایک بار اور صلوات بھیجیں. ملاحظہ کیجیے گا خاص طور سے. خدا کا یہ کرم بے حساب ہے کہ نہیں, خدا کا یہ کرم بے حساب ہے کہ نہیں, علی کا نام لبوں پر گلاب ہے کہ نہیں, علی کا نام لبوں پر گلاب ہے کہ نہیں. شعر دیکھیے گا. علی کا نام
لبوں پر گلاب ہے کہ نہیں، او علی کا ناخن انگشت پا ہلال فلک، علی کا ناخن انگشت پا ہلال فلک، علی کا ناخن انگشت پا ہلال فلک، او علی کا نقش قدم آفتاب ہے کہ نہیں، علی کا نقش قدم آفتاب ہے کہ نہیں۔ اب سرور بھائی شعر دیکھیے گا، اخلاق بھائی، کہ ازائے شہر سے جسے اختلاج ہوتا ہے، عامر بھائی، ازائے شہر سے جسے اختلاج ہوتا ہے، بتائیے وہ نسب کا خراب ہے کہ نہیں، بتائیے نسب کا خراب ہے کہ نہیں۔ یہ شعر خاص طور دیکھیے گا، بتائیے وہ نسب کا خراب ہے کہ نہیں۔ رضا بھائی، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں، یزید آج بھی خانہ خراب ہے کہ نہیں، یزید بے شمار، یزید آج بھی خانہ خراب ہے کہ نہیں، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں، یزید آج بھی خانہ خراب ہے کہ نہیں۔ اب یہ شعر دیکھیے گا، علی کے بغض میں ہر سو ذلیل ہوتے ہیں، سنو بھائی، علی کے بغض میں ہر سو ذلیل ہوتے ہیں، منافقوں پہ مسلسل عذاب ہے کہ نہیں، منافقوں پہ مسلسل عذاب ہے کہ نہیں۔ اب آخری شعر بطور خاص دیکھیے گا، چھوٹے حضرت کے حوالے سے ملازم دیجیے گا، منافقوں پہ مسلسل عذاب ہے کہ نہیں، شجاعتوں میں شباہت میں اور سیرت میں، قبلہ خاص طور سے دیکھیے گا، شجاعتوں میں شباہت میں اور سیرت میں، شجاعتوں میں شباہت میں اور سیرت میں، علی کا لال علی کا جواب ہے کہ نہیں، علی کا لال شجاعتوں میں شباہت میں اور سیرت میں، علی کا لال علی کا جواب ہے
ابھی آپ حضرات جناب وقار سلطان پوری صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. اس سے قبل کہ میں استاد محترم جناب رضا موروانی صاحب کو گزارش کروں اور اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا حجت الاسلام علی جناب صفدر بلال صاحب اپنے چند اشعار. چونکہ عابد شمیم صاحب کی یہ گزارش ہے کہ اپنے بھی چند اشعار پڑھ دیے گا تو پڑھ لیتا ہوں کہ نفس کو اپنے مقدر کے حوالے کر دوں. نفس کو اپنے مقدر کے حوالے کر دوں. اس سے بہتر ہے کہ حیدر کے حوالے کر دوں. اس سے بہتر ہے کہ حیدر کے حوالے کر دوں اور بچھا کے فرش عزا گھر میں ہی نفس کو اپنے مقدر کے حوالے کر دوں. اس سے بہتر ہے کہ حیدر کے حوالے کر دوں اور بچھا کے فرش عزا گھر میں ہی اپنے دیکھو. خلد کے چاہوں تو منظر کے حوالے کر دوں. خلد کے چاہوں تو منظر کے حوالے کر دوں. اور رہبر دین میرا رہبر دنیا ہے حسین. رہبر دین میرا رہبر دنیا ہے حسین. اپنی ہستی کو ہی رہبر کے حوالے کر دوں. اپنی ہستی کو ہی رہبر کے حوالے کر دوں. اپنی ہستی کو ہی رہبر کے حوالے کر دوں. اور ہر خوشی میں ہو امامت کی خوشی بھی شامل. ہر خوشی میں ہو امامت کی خوشی بھی شامل. ہر خوشی میں ہو امامت کی خوشی بھی شامل. اپنے غم کو غم سرور کے حوالے کر دوں اور شدت پیاس ولایت کی میری بجھ سکے کیوں نہ میں خود کو ہی کوثر کے حوالے کر دوں. وہ بتائے گا صحیح کیا ہے لکھا کیا ہے غلط. وہ بتائے گا صحیح کیا ہے لکھا کیا ہے غلط. لکھ کے راشد جو سخنور کے حوالے کر دوں. لکھ کے راشد جو سخنور کے حوالے کر دوں. اب میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب رضا مورانی صاحب سے کہ تشریف لائیں. اللہم صلی اللہ محمد و محمد. چند اشعار حاضر کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ اختیار اپنا زمانے کو دکھایا اس نے. اختیار اپنا زمانے کو دکھایا اس نے. نوک نیزہ سے بھی قرآن سنایا اس نے. اختیار اپنا زمانے کو دکھایا اس نے. نوک نیزہ سے بھی قرآن سنایا اس نے. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ اب بھی اسلام کو لوگوں نے نہیں پہچانا. اب بھی اسلام کو لوگوں نے نہیں پہچانا جبکہ کاندھے کی بلندی پہ اٹھایا اس نے. اب بھی اسلام کو لوگوں نے نہیں پہچانا. اب بھی اسلام کو لوگوں نے نہیں پہچانا جبکہ کاندھے کی بلندی پہ اٹھایا اس نے. اور یہ بھی شعر سنیے کہ حالت تسنا لبی میں بھی گرا کر پانی. حالت تسنا لبی میں بھی گرا کر پانی. کتنے دریاؤں کو نظروں سے گرایا اس نے. حالت تسنا لبی میں بھی گرا کر پانی. کتنے دریاؤں کو نظروں سے گرایا اس نے. کتنے دریاؤں کو نظروں سے گرایا اس نے. اور ایک سادہ سے شعر سنیے کہ کربلا درس گاہ فطرت انسانی ہے. کربلا درس گاہ فطرت انسانی ہے.
کربلا درس گہے فطرت انسانی ہے، حر کے نوکر کو بھی سینے سے لگایا اس نے۔ کربلا درس گہے فطرت انسانی ہے، کربلا درس گہے فطرت انسانی ہے، حر کے نوکر کو بھی سینے سے لگایا اس نے، حر کے نوکر کو بھی سینے سے لگایا اس نے۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ سفینہ نجات کیوں کہتے ہیں حسین کو، حاضر کرتا ہوں، دیکھئے کہ اس کے اندر ایک نکتہ چھپا ہوا ہے، سرکار حاضر کرتا ہوں۔ دیکھئے کہ حر تو بس آن کے بیٹھا تھا کہ جنت پہنچا، حر تو بس آن کے بیٹھا تھا کہ جنت پہنچا، اس قدر تیز سفینے کو بڑھایا اس نے، اس قدر تیز سفینے کو بڑھایا اس نے۔ حر تو بس آن کے بیٹھا تھا کہ جنت پہنچا، اس قدر تیز سفینے کو بڑھایا اس نے، اس قدر تیز سفینے کو بڑھایا اس نے۔ حر تو بس آن کے بیٹھا تھا کہ جنت پہنچا، اس قدر تیز سفینے کو بڑھایا اس نے۔ اور یہاں سے یہ شعر سنیے گا کہ انصار حسین کے حوالے سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ شب عاشور مولا نے دو طرح سے امتحان لے لیا انصار کا، بہت سخت امتحان تھا، وہ حاضر کرتا ہوں، سنیے گا صاحب، حاضر کرتا ہوں میں کہ اس قدر تیز سفینے کو بڑھایا اس نے، اور کبھی بیعت کو اٹھا کر کبھی گل کر کے چراغ، تمہارے سروں سے اپنی بیعت ہٹائے لیتا ہوں، تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جب نہیں گئے لوگ تو چراغ کو بجھا دیا۔ حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ کبھی بیعت کو اٹھا کر کبھی گل کر کے چراغ، آگ میں سونے کو 2 بار تپایا اس نے، آگ میں سونے کو 2 بار تپایا اس نے، کبھی بیعت کو اٹھا کر کبھی گل کر کے چراغ، کبھی بیعت کو اٹھا کر کبھی گل کر کے چراغ، آگ میں سونے کو 2 بار تپایا اس نے، آگ میں سونے کو 2 بار تپایا اس نے، آگ میں سونے کو 2 بار تپایا اس نے، اور تیر کی عزت پہ گلا رکھ کے سر عاشورہ، تیر کی عزت پہ گلا رکھ کے سر عاشورہ، کتنے آئینوں کو تصویر بنایا اس نے، کتنے آئینوں کو تصویر بنایا اس نے، کتنے آئینوں کو تصویر بنایا اس نے۔ اور شعر سنیے گا کہ ناز تھا جن کو کبھی اپنی عبادت کے لیے، جو قیام میں ہے قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، کہ کتنے آئینوں کو تصویر بنایا اس نے۔ ناز تھا جن کو کبھی اپنی عبادت کے لیے مثل سائل در زہرا پہ بٹھایا اس نے، مثل سائل در زہرا پہ بٹھایا اس نے۔ ناز تھا جن کو کبھی زندہ باد، زندہ باد، ناز تھا جن کو کبھی اپنی عبادت کے لیے مثل سائل در زہرا پہ بٹھایا اس نے۔ اب شعر سنیے گا کہ مثل سائل در زہرا پہ بٹھایا اس نے، اور جون کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے، سنیے گا، جون کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے اپنے رخسار سے رخسار ملایا اس نے، اپنے رخسار، 2 ہی کردار ہیں پوری کربلا میں، امام حسین نے یا علی اکبر کے رخسار سے رخسار ملایا یا جون کے رخسار سے رخسار ملایا، کہ کربلا در جون کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے، جون کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے
اپنے رخسار سے رخسار ملایا اس نے، اپنے رخسار سے رخسار ملایا اس نے. اور شعر سنیے گا، بقر شعر سنو، بالکل شاید نئی بات ہو کوئی. ہمارے عالم دین میں تشریف فرمائے. ہاں شعر حاضر کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں. ایک ہمارا ایک ماننا ہے اور سرکار میں حاضر کرتا ہوں. شعر سنیے گا تمامی حضرات، شعر سن. کہ سچ ہے اصغر کو جھلانے کے لیے ہی شاید، سچ ہے اصغر کو جھلانے کے لیے ہی شاید دست کو زلزلت الارض بنایا اس نے، دست کو زلزلت الارض بنایا اس نے. سچ ہے اصغر کو جھلانے کے لیے ہی شاید، سچ ہے اصغر کو جھلانے کے لیے ہی شاید دست کو زلزلت الارض بنایا اس نے، دست کو زلزلت الارض بنایا اس نے. کہ سچ ہے اصغر کو جھلانے کے لیے ہی شاید دست کو زلزلت الارض بنایا اس نے. اور آخری شعر حاضر کرتا ہوں کہ پہلے پلکوں کو سکھایا رضا ماتم کرنا، پہلے پلکوں کو سکھایا رضا ماتم کرنا. ذاکر شاہ پھر اشکوں کو بنایا اس نے، ذاکر شاہ پھر اشکوں کو بنایا اس نے. پہلے پلکوں کو سکھایا رضا ماتم کرنا، ذاکر شاہ پھر اشکوں کو بنایا اس نے. سچ ہے اصغر کو جھلانے کے لیے ہی شاید دست کو زلزلت الارض بنایا اس نے، دست کو زلزلت الارض بنایا اس نے. اور جون کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے، جون کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے اپنے رخسار سے رخسار ملایا اس نے، اپنے رخسار سے رخسار ملایا اس نے. اور کبھی بیعت کو اٹھا کر کبھی گل کر کے چراغ آگ میں سونے کو 2 بار تپایا اس نے. بہت بہت شکریہ. کیا کہنے، واہ واہ واہ. حضرات مومنین، ابھی آپ جناب استاد محترم جناب رضا مولانوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جزء اسلام عالی جناب مولانا صفدر بلال صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ
الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبته التهامي وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وفرقان المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله صلوات بر محمد حضرات گرامی قدر، معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگان مذہب و ملت، ماتمداران سرکار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بہرحال ایک بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں اور چند معروضات جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اس سلسلے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور انشاءاللہ ختم الدعا اور یقیناً بہترین اشعار اور بہترین جس کو کہا جائے کہ واقعاً جس کو اشعار کہا جائے اس طریقے کے اشعار آپ نے سماعت فرمائے، اور خدا سلامت رکھے ہمارے ان بزرگوں کو، ہمارے ان شعراء کو، اور ساتھ ہی ساتھ خدا ان حضرات کو بھی سلامت رکھے کہ جو ایسے بزرگوں اور ایسے بہترین شعراء کرام کو اپنی بزم اور اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان سب کی اور اپنی سلامتی کے لیے اور بالخصوص حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان بیان قرار دیا ہے وہ سورہ توبہ کی 20ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو جن لوگوں نے یہ کام انجام دیے ان کے لیے کیا ہے؟ اعظم درجتاً عند اللہ، تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اعظم درجتاً اگر عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اعظم جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے بڑا ثواب ہے، یوں کہا جائے کہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اور کیا ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سے آگے بھی 21ویں نمبر کی آیت پہ بھی آپ دیکھیں تو پروردگار عالم یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد پھر بشارت دے رہا ہے وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، اور اللہ جو ہے انہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کس چیز کی؟ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی رحمت کی، اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، اور کس چیز کی؟ وَرِضْوَانٍ، اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ لَهُ، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ، اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، کہ جس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں اور اس میں انہیں رہنا ہے۔ تو عزیزو فی الحال جو موضوع گفتگو ہے وہ اس آیت کے تناظر میں یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کہتے کسے ہیں اور مجاہد فی سبیل اللہ کون لوگ ہیں۔ اس لیے کہ یہ لفظ مجاہد جو آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں رائج ہے، یہ لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس کو بعض نام نہاد مسلمانوں نے بڑا خراب کر رکھا ہے۔
بعض نام نہاد مسلمانوں نے بڑا خراب کر رکھا ہے لفظ مجاہد، اس لیے کہ کہیں پر اگر مجاہد کا لفظ کسی غیر کے سامنے استعمال ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ظالم ہوں گے، یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے، یہ پبلک پلیس میں پہنچ کر لوگوں کا قتل عام کرنے والے ہوں گے، یہ اس ٹائپ کے لوگوں کو ان لوگوں نے، چونکہ بعض لوگوں نے ایسا دکھایا ہے کردار، توجہ، ایسا کردار دکھایا ہے کہ اب ذہن پہنچ کہیں اور جاتا ہے، جبکہ یہ لفظ اتنا قیمتی اور اتنا بہترین لفظ ہے کہ خود پروردگار ان کے لیے اتنی نعمتیں دے رہا ہے، ان کے لیے بشارتیں دے رہا ہے، ان کے لیے رحمت کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے رحمت ہے۔ تو عزیزو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ بعض ایسے لفظ ہیں کہ جو بعض لوگوں کے پاس اگر چلے جائیں تو اس لفظ کی پھر کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رہ جاتی، اس لفظ کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رہ جاتی، اور بعض ایسے نامناسب الفاظ ہیں کہ جو ان لوگوں کے پاس آ جائیں تو ان کو ایسے بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنا بڑا لفظ ہو۔ بہرحال مثال میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا۔ تو لفظ مجاہد اگر آپ اس آیت کے تناظر میں دیکھیں تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے یعنی مومنین، مہاجر یعنی جنہوں نے ہجرت کی یعنی مہاجر ہجرت کرنے والے، اور جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا یعنی مجاہد۔ اب اس لفظ جہاد کو اگر آپ دیکھیں گے تو عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم ہے اور دال، یعنی جہد، جس کا مطلب ہے کوشش۔ بہرحال پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، سعی کرنا، انسان کا پوری اپنی طاقت کا صرف کرنا۔ اب اگر اس لغوی اعتبار سے اگر آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے تو شاید آیت کا ترجمہ اور مناسب ہو جائے کہ لفظ مجاہد یعنی جاہدو فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی پوری قوت کو صرف کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی پوری قوت کو لگانے والے، ایسے وہ لوگ۔ یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کا مطلب صرف تلوار لے کر میدان میں آ جانا نہیں ہے، صرف تلوار لے کر میدان میں آ جانا نہیں ہے۔ آج کے اس زمانے میں، آج کی اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو اسلحے ہیں ان کو لے کر میدان میں آ جانا، یہ صرف مجاہد فی سبیل اللہ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ مجاہد فی سبیل اللہ کہتے اسے ہیں کہ جو موقع کو دیکھے، جو موقع کو دیکھے، جو وقت کی نزاکت کو دیکھے، جو حالت کو دیکھے اور اس اعتبار سے قدم آگے بڑھائے، توجہ، اس اعتبار سے قدم آگے بڑھائے، اس اعتبار سے اپنے قدم کو آگے بڑھائے، وہی حقیقی مجاہد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اور ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ کبھی وقت پڑا تو تلوار نکال کر خیبر و خندق میں آ گئے، کبھی وقت پڑا تو 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ کے مجاہد فی سبیل اللہ کی تفسیر بیان کی، اور ابھی کبھی وقت پڑا تو 25 برس تک گوشہ نشین ہو کر قلم اٹھایا اور تفسیر قرآن کر کے مجاہد فی سبیل اللہ کی تفسیر پیش کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ یعنی جو واقعاً مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا پھر وہ ظلم نہیں کرے گا، پھر وہ مظلوموں کے خون سے ہولیاں نہیں کھیلے گا، پھر وہ ایسے جگہ پر جا کے کہ جہاں بے گناہ ہوں گے وہاں قتل عام نہیں کرے گا، بلکہ وہ موقع کو دیکھے گا، اور جب موقع دیکھے گا اس اعتبار سے قدم اٹھائے گا۔ جب موقع دیکھے گا، اور یہی کیا پیغمبر کے بھی آپ زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر ہر وقت جہاد میں نہیں ہیں، ہر وقت میدان جنگ میں نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر اپنے اخلاق کو بیان کر رہے ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اور یہ ساری چیزیں جہاد فی سبیل اللہ کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں، چونکہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں کوشش کرنا، راہ خدا میں ایسی کوشش کرنا کہ جس کے ذریعے سے پرچم اسلام کو سربلندی عطا ہو۔ اس لیے کہ ہم نے بعض جگہ پر یہ بھی دیکھا کہ لوگ اسلام کا پرچم تو ساتھ میں لیے ہوئے ہیں، توجہ، لا الہ الا اللہ کا پرچم ساتھ میں ہے، محمد الرسول اللہ کا پرچم ساتھ میں ہے، لیکن کام ایسے ہیں کہ جس کو کسی طریقے سے اسلامی کام نہیں کہا جا سکتا۔ کام ایسے ہیں یعنی صرف لیبل دیکھ کر یہ نہیں طے کیا جا سکتا کہ یہ اسلام کے لیے یا شریعت کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یعنی اچھا دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں
وہ کبھی تعداد نہیں دیکھتے، توجہ، وہ کبھی تعداد نہیں دیکھتے، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کتنا قوت والا ہے، سامنے والا کتنی طاقتوں والا ہے، وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اگر صرف کیا جائے تو کیا یہ شریعت کے لیے، دین رسول خدا کے لیے کیا یہ کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور اگر تعداد ہی دیکھنا ہوتی تو کربلا میں امام حسین صرف 72 کے ساتھ ان لاکھوں کے سامنے نہ آتے، 72 کے ساتھ ان لاکھوں کے سامنے نہ آتے، گویا یعنی کم سے کم 30,000 زیادہ سے زیادہ لاکھوں کا مجمع ان کے سامنے امام حسین نے صرف 72 ہیرے، جس کو کہا جائے، ابھی جناب رضا مورانوی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ سونے جنہیں 2 بار تپایا گیا، تو ایسے سونے اور ہیرے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان کی اس مختصر سی تعداد کے ساتھ سرکار سید الشہداء کا ان لاکھوں کے سامنے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حقیقی مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا وہ طاقتوں سے نہیں گھبرائے گا، وہ قوتوں سے نہیں گھبرائے گا، وہ لشکر کی تعداد سے نہیں گھبرائے گا، وہ سامنے والے کی طاقت سے نہیں گھبرائے گا، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اگر ڈرتا ہوگا تو خدا سے ڈرتا ہوگا، اور جو خدا سے ڈر جائے پھر وہ کسی غیر اللہ کے سامنے سر خم نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ جو خدا سے ڈر جائے پھر وہ کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر خم نہیں کر سکتا ہے۔ سر و تن میں جدائی تو منظور ہے لیکن اپنے سر کو طاغوت کے سامنے کبھی جھکا نہیں سکتا ہے۔ تو اصل مجاہد فی سبیل اللہ ایسے لوگ۔ اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد بھی، چونکہ ابھی جو فی الحال ایام سفر چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر جناب زینب اولیاء مقام اور جناب سید الساجدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو حقیقی مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا وہ موقع کی نزاکت کو دیکھے گا، توجہ، وہ موقع کی نزاکت کو دیکھے گا، پھر اس کے لیے لشکر، اس کے لیے قوت، اس کے لیے یہ کوئی چیز مانا نہیں ہوگی۔ اور یہی کیا جب امام حسین علیہ السلام شہادت کی منزل پر فائز ہو گئے تو امام سید الساجدین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ کو تلوار نکالنی چاہیے تھی اور اپنے بابا کے خون کا انتقام لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اگر حقیقی مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا تو وہ ایسے عمل انجام نہیں دے گا کہ جس کے ذریعے سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اور وہ بھی جو وقت کا امام ہو، توجہ، وہ بھی جو وقت کا امام ہو، جو ولی خدا ہو۔ تو سید الساجدین نے بھی اور ساتھ ساتھ جناب زینب اولیاء مقام نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قدم بڑھایا، لیکن تلواروں کے ذریعے سے نہیں، لشکر کشی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایسے موقع پر، ہر موقع پر الگ الگ، ہر موقع پر ان تمام چیزوں کو اپنایا کہ جس کے ذریعے سے دین خدا باقی رہ سکے، جس کے ذریعے سے دین خدا دوام پا سکے۔ اور عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنی بڑی قربانی، کہ جس سے بڑی قربانی ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتی، جب یہ شہادت امام نے پیش کر دی ہے تو جناب زینب اولیاء مقام ہیں اور جناب سید الساجدین ہیں کہ جو دونوں لوگ ہر مقام پر کبھی خطبے کے ذریعے سے، کبھی گریے کے ذریعے سے، کبھی تربیت کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اور عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام جب خیمے کے اندر ہیں، توجہ، جب خیمے کے اندر ہیں اور تمام خیام جل چکے ہیں، تو جناب سید الساجدین جب خیمے کے اندر ہیں تو جناب زینب اولیاء مقام آتی ہیں اور آنے کے بعد امام سے سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم اسی خیمے کے اندر جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ ہمیشہ آپ نے سنا ہے مصائب میں یہ فقرے، کیا ہم اسی خیمے کے اندر جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ عزیزو، کسی معترض نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ لوگ جناب زینب اولیاء مقام کی معاذ اللہ فضیلت کو کم کرتے ہیں یہ بات بیان کر کے، کہ اس میں کیا ہے کہ چونکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے شریعت کا، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے،
اور یہاں تک ہے کہ جان کے بچانے کے لیے مثلاً اگر انسان کے سامنے شراب رکھی ہو تو بعض موقعوں پر اس کا بھی بقدر ضرورت پینا جائز ہے جان کے بچانے کے لیے. لیکن عزیزو کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا جناب زینب علیہ مقام کو کیا شریعت کا یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ جان کا بچانا ضروری ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ توجہ، آپ نے سید الساجدین سے سوال کیوں کیا؟ کا سوال اس لیے کیا تاکہ آپ بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ایک نمونہ پیش کر سکیں، جہاد فی سبیل اللہ کا ایک نمونہ پیش کر سکیں. اور ان نمونوں میں سے ایک نمونہ اس کا ایک یہ ہے کہ جب وقت کا امام موجود ہو تو اس سے آگے قدم نہ بڑھایا جائے. جب وقت کا امام موجود ہو، توجہ، جب وقت کا امام موجود ہو تو جہاد، اصل جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اس کے آگے قدم نہ بڑھایا جائے، اس کی مرضی سے، اس کی مرضی پر اپنی مرضی کو فوقیت نہ دی جائے. تو عزیزان محترم، جناب زینب علیہ مقام یقیناً شریعت کا یہ مسئلہ جانتی تھی. چونکہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ اس گھرانے کی پروردہ ہیں کہ جس گھرانے میں وحی و الہام کا نزول ہے، اس گھرانے کی پروردہ ہیں کہ جہاں قرآن کا نزول ہے. آپ شریعت کا مسئلہ اگر زینب نہ جانتی تو پھر کون جان سکتا تھا؟ لیکن جناب زینب نے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک نمونہ پیش کیا. اور جناب زینب نے یہاں پر ایک اور بات پیش کی کہ دیکھو، جب سید الساجدین موجود ہیں، سید الساجدین موجود ہیں، یزید نے یہ چاہا تھا، توجہ، یزید نے یہ چاہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اس امامت کے سلسلے کا خاتمہ کر دے. اس امامت کے سلسلے کا، چونکہ اس نے کہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی الہام اور کوئی قرآن اور کوئی شریعت، سب کا انکار اس نے کیا. اور یہ کہا کہ یہ صرف معاذ اللہ نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، معاذ اللہ. لیکن اور کیا اسی لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اور وہ یہ چاہتا تھا کہ شہید کر کے اس امامت کے سلسلے کو ختم کر دیں، امامت کے سلسلے کو ختم کر دیں. جناب زینب علیہ مقام، سلام ہو اس شہزادی پر، سلام ہو اس عالمہ غیر معلمہ پر کہ جس کے علم کی منزل یہ ہے، جس کے علم کی منزل یہ ہے کہ ایک ساتھ دو چیزیں پیش کر رہی ہیں. ایک تو کردار پیش کر رہی ہیں کہ کردار یہ ہے کہ امامت سے آگے نہ بڑھنا، کردار یہ ہے کہ امامت سے آگے نہ بڑھنا. اور علم کا نمونہ ایسے پیش کر رئی ہیں کہ دیکھ اے یزید، تو یہ چاہتا تھا کہ تو امامت کو ختم کر دے گا، لیکن زینب جیسے ہی حسین کی شہادت ہوگی خیام میں آگ لگیں گے. پوری زندگی میں سب سے پہلا مسئلہ سید الساجدین سے پوچھ کر زینب یہ بتا دے گی کہ تو جس امامت کو ختم کرنا چاہتا تھا اس کی ایک کڑی یہاں موجود ہے، اس امامت کی ایک کڑی یہاں موجود ہے. یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ جناب زینب علیہ مقام اس شہزادی کا نام ہے کہ جس نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ حسین کی شہادت کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں اور شام کے دربار میں وہاں فرش عزا بچھا کر امام حسین کی قربانی کو بھی قائم کیا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بھی باقی رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ جناب زین العابدین کی امامت کو بھی بچایا، امامت کا اعلان بھی کیا. تو عزیزو ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے مدینے کی جانب رخ کر کے، اے مدینے میں لیٹنے والے، رہنے والے، گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے والے، اے رسول عربی، یقیناً آپ نے بڑی محنتیں کی، آپ نے بڑی مشقتیں کی. 63 سال کی زندگی میں 40 سال آپ نے خاموشی کے ساتھ تبلیغ کی، 23 سال آپ نے اسلام کو ہر جگہ پہنچا دیا. یقیناً آپ کی محنتیں ہیں، یقیناً آپ کی مشقتیں ہیں، یقیناً آپ کا یہ کرم ہے، یقیناً یہ آپ کی عطا ہے کہ آپ نے اسلام کو ایسا پہنچا دیا کہ پوری دنیا تک اسلام پھیل گیا. لیکن اے کملی اوڑھنے والے، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، یقیناً آپ کی محنتیں بہت ہیں، لیکن ذرا زینب کو بھی دیکھیے،
ذرا زینب کو بھی دیکھیے، بس جملہ یہ ہے کہ ذرا زینب کو بھی دیکھیے، ادھر آپ کی محنتیں مشقتیں ایک طرف، یا یوں کہا جائے کہ اے رسول عربی، خم کے میدان میں دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے علی کی امامت کو پہنچانا یہ آپ کا کارنامہ تھا، جلتے خیموں سے زین العابدین کی امامت کو پہنچانا یہ زینب کا کارنامہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اے رسول عربی، خم کے میدان میں اپنوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان عزیزو، اپنوں کے درمیان، ظاہری طور پر تو اپنے تھے بھلے ہی باطنی طور پر نہ ہو، اپنوں کے درمیان اور دھوپ، چلچلاتی دھوپ میں، روز روشن میں قیاموں کے منبر پر اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے ولایت و امامت کو پہنچانا یہ یقیناً آپ کا عظیم کارنامہ ہے، لیکن اس جلتے خیام سے امامت زین العابدین اور ولایت سید الساجدین کو پہنچانا یہ زینب اولیاء مقام کا کارنامہ ہے۔ اور عزیزو یہی یہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ایک نمونہ ہے کہ جو زینب پیش کر رہی ہے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اصل مجاہدہ ہے جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا، کہ آپ نے پیش کیا ہے کہ دیکھو موقع کی نزاکت کو دیکھ کر راہ خدا میں جہاد کرنا اور اپنی پوری قوت کو صرف کر دینا یہ کوئی جناب زینب اولیاء مقام سے سیکھے، یہ عظمت ہے جناب اولیاء مقام کی، اور آپ نے پہنچایا۔ تو عزیزو یعنی جناب زینب اور ساتھ ہی ساتھ سید الساجدین آپ نے بھی کیا خوب، اس لیے کہ اگر آپ قیام فرماتے، اور یہاں تک کہ روایت میں یہاں تک ہے کہ مولا سے جب یہ کہا گیا کہ مولا پانچویں امام علیہ السلام سے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ آپ کے بابا نے قیام کیوں نہیں فرمایا، تو امام نے کہا کہ اگر 20 لوگ صرف اگر ہوتے کہ جو اپنی جان کو قربان کر سکتے تھے تو میرا بابا قیام کرتا، صرف 20 لوگ عزیزو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ شیعوں کی تعداد کم تھی، نہیں، بہت زیادہ تعداد تھی، لیکن جان کی فدائی کا جب مسئلہ آئے، جان کو قربان کرنے کا جب مسئلہ آئے تو اس میں 20 لوگ بھی نہیں ہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے اپنے حق کے لیے، تو امام نے کہا کہ یہ جو سامنے گوسفند جا رہے ہیں اگر ان کی تعداد کے برابر شیعہ ہوتے کہ جو جان قربان کرتے تو میں قیام کرتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب گوسفندوں کی تعداد کو گنا تو صرف 17 تھے، صرف 17، یعنی اگر اتنے لوگ بھی اگر ہوتے تو مولا قیام کرتے۔ عزیزو ایسا نہیں ہے کہ شیعہ نہیں تھے، سب شیعہ تھے، بہت زیادہ تھے، چاہنے والے تھے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی امام قیام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیعت کا دم بھرنا اور ہے، شیعت کا دم بھرنا اور ہے، حقیقی شیعہ ہونا اور ہے۔ شیعت کا دم بھرنا یعنی جب حقیقی شیعہ اسے کہے کہ جو اپنے امام کے قول پر، امام کے حکم پر پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بلکہ امام اگر حکم دیں تو پھر وہ سامنے آگے بڑھے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکے۔ اور یہیں سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اللہم عجل ولیک الفرج کی صدائیں تو بلند کر رہے ہیں، لیکن یہ 313 کی تعداد کیوں نہیں پوری ہو پا رہی؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر کل ہمارا امام آئے اور ہم سے کہے کہ صفدر عباس تمہیں چلنا ہے قربانی کے لیے، تو ہم تیار، میں خود تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ عزیزو یعنی شیعت کی تعداد ہونا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر شیعہ بننا ہے تو سلمان کی طرح بنیے، اگر شیعہ بننا ہے تو ابوذر کی طرح بنیے، اگر شیعہ بننا ہے تو جون کی طرح بنیے۔ اور کسی خطیب کا جب یہ چچا شعر پڑھ رہے تھے جناب رضا مولانوی صاحب جناب جون کے سلسلے سے، تو کسی خطیب کا بہت بہترین جملہ میرے ذہن میں آیا، سوچا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ شیعہ بننا ہے تو جناب جون کی طرح شیعہ بنیے، کہ جو ظاہری طور پر جن کا رنگ سیاہ ہے لیکن اگر دل کے اندر جھانکا جائے تو اس قدر سفیدی ہے
یا یوں کہوں کہ ایسی شمع جل رہی ہے کہ جس سے ہزاروں شمع روشن ہو سکتی ہے۔ اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جہاں اتنے خوبصورت بنی ہاشم کے چاند کربلا میں تھے تو جناب جون کو ساتھ میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور سید جناب جون کو اس 72 شہداء کی فہرست میں، ان شہدائے کربلا کی فہرست میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس خطیب نے کیا بہترین جملہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں چونکہ امام حسین کعبہ عقیدت کو تیار کرنا چاہتے تھے جس میں ایک حجر اسود کی بھی ضرورت تھی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ حسین جون کو یوں ہی نہیں لائے بلکہ ایک کعبہ عقیدت میں ایک حجر اسود کی ضرورت تھی کہ جس کو جون نے جس کمی کو پورا کیا۔ تو عزیزو اگر حقیقی شیعہ بننا ہے تو انسان پھر جناب سلمان کی طرح بنے، ان کربلا والوں کی طرح بنے۔ اور ہم سنتے آ رہے ہیں نہ جانے کب سے کربلا یقیناً ایک درسگاہ ہے، اور عزیزان محترم اس درسگاہ کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج کے ہمارے اس زمانے میں ہماری ذمہ داری راہ خدا میں کوشش سعی یا یوں کہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ لفظ ظاہری طور پر تو بدنام ہو گیا، لیکن انسان کبھی اپنے گفتار کے ذریعے سے، کبھی اپنی قلم کے ذریعے سے، کبھی اپنی تقریر کے ذریعے سے، کبھی اپنی تحریر کے ذریعے سے، کبھی خود اکیلا بغیر کچھ کہے، بغیر السنتکم، بغیر کچھ کہے انسان جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ انسان جہاد فی سبیل اللہ کو دکھا سکتا ہے لوگوں کو کہ انسان کیسے کرے۔ اور عزیزو آپ دیکھیں کہ یقیناً بہت سارے علماء کرام ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے اپنی کتابوں کو لکھ کے اور دوسرے مقالے اور ساری چیزوں کو۔ تو بہرحال تو جہاد فی سبیل اللہ میں اگر کردار دیکھنا ہے تو ائمہ معصومین کا دیکھے انسان، اور اس کے بعد سے جناب زینب اولیاء مقام کا کردار کہ آپ نے کس طریقے سے، سید الساجدین آپ نے کس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ امام جب اسیر ہیں تو امام جب راہ کوفہ و شام میں ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ تلوار نکال نہیں سکتے، آپ صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا جو امام نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جس اسلحے کا سہارا لیا ہے اس کا نام ہے خطبات۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبات کا سہارا لیا، اور آپ دیکھیں اٹھا کے بہت سارے امام کے خطبے ہیں کہ جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہر زبان میں، انگلش میں اور ہندی میں، اردو میں، عربی، فارسی، ہر زبان میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سے AI کا زمانہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے AI پر اس کا عربی متن ڈالا اور اس نے ترجمہ کر کے دے دیا۔ بہرحال تو ضرورت ہے انسان کو کہ انسان پڑھے واقعاً امام کے اس خطبے کو، اور یہاں مولائی مجمع ہے، واقعاً امام نے جو اس خطبے میں فضیلت بنی ہاشم اور فضیلت اہل بیت بیان کر دی ہے، بڑے سے بڑا ذاکر بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اگر دیکھیں امام کے اس خطبے کو اٹھا کے جو آپ نے مسجد اموی میں دمشق میں دیا ہے امام نے خطبہ، بہت مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ امام نے جہاد فی سبیل اللہ کے کیا کیا نمونے پیش کیے۔ مسجد اموی میں جو امام نے خطبہ پیش کیا ہے اس میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے حمد الہی ہے، اور حمد الہی کے بعد سے امام نے اپنی فضیلتوں کو بتایا ہے۔ اوتینا ستن وفضلنا بسبعین کہ ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں سے ہمیں پوری عالم انسانیت پر فضیلت دی گئی۔ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والفصاحۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین کہ ہمیں علم عطا کیا گیا، حلم عطا کیا گیا، سماحت، فصاحت، بردباری اور محبت مومنین کے دل میں ہماری ودیت کر دی گئی، اور 7 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں۔ 7 چیزیں وہ کیا ہے کہ ہمیں جو نبی مختار ہیں وہ ہم میں سے ہیں، من النبی کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں، من الصدیق کہ صدیق اکبر یعنی حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہیں۔ دیکھیں عزیزو، میں نے ابھی شروع میں آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو بہترین تھے لیکن بعض لوگوں نے اس کو لے کر بڑا خراب کر دیا ہے۔ تو اسی لیے جب لفظ صدیق آتا ہے تو بات کہیں اور جانے کے بجائے جو امام زین العابدین جناب حمزہ ہم میں سے یعنی اس لکڑی سے نہ کوئی میز بنائی جا سکتی ہے، نہ کوئی۔ امام نے پھر کیا کیا؟ پھر وہی ہوا، امام جب پہنچے اور آخر میں یزید پریشان، اور اس نے پھر مؤذن کو حکم دیا، مؤذن نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد سے آپ کی خدمت میں ساری چیزیں ہیں کہ وہاں پر امام نے فرمایا کہ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں، اور پھر اس کے بعد سے امام نے بتایا کہ اگر یہ میرے جد ہیں جن کی تو گنواد مدینے میں ایسے ہیں کہ جن کی امام کفالت کرتے ہیں،
400 خانوادے عزیزوں عام بات نہیں ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک گھر کا 1 مہینے کا اگر کوئی خرچ اٹھانے کے لیے بہت مشکل اگر کوئی اٹھا بھی لے تو دوسرے مہینے سے پھر وہ کنارہ کشی کرنے لگتا ہے. لیکن امام زین العابدین کیا ہیں؟ ایک ساتھ 400 گھرانوں کی کفالت کر رہے ہیں, اور ایسے بھی کس عالم میں کہ اپنے پشت پر بار کو لادتے ہیں اور لے جا کے پہنچاتے ہیں. یہ بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ ہے عزیزوں. کوشش ہے راہ خدا میں. بس 2-3 جو پوائنٹ ہیں بس وہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, پھر ربط مصائب. ایک یہ جہاد فی سبیل اللہ سید الساجدین کی زندگی میں آپ دیکھیں. اس کے پھر کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, امام کا ایک رسالۃ الحقوق ہے. میں خواہش کروں گا اپنے جوان بھائیوں سے کہ امام کے اس رسالہ حقوق کو پڑھے, کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اگر اٹھائیں گے, آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو مشکل سے A4 سائز میں یہ 4-6 صفحے سے زیادہ نہیں ہے. آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں. اس میں امام نے بتایا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, شوہر کا حق کیا ہے, استاد کا حق کیا ہے, پڑوسیوں کا حق کیا ہے. تو انسان اس کو جائے اور جا کے تھوڑا سا وقت نکال کے انسان پڑھے, تاکہ معاشرے میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سید الساجدین سے سیکھے. اور یہ درسگاہ کربلا ہے, یہاں سے سلیقہ سیکھنا چاہیے انسان کو. تو یہ ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے عزیزو. یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ایک نمونہ ہے کہ جو سید الساجدین پیش کر رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا امام کا جو جہاد فی سبیل اللہ کے 2 بڑے نمونے ہیں, ان میں سے ایک جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ, کہ امام کے اس صحیفہ سجادیہ جس میں 54 دعائیں ہیں. انسان, ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے گھروں میں قرآن ہے وہاں نہج البلاغہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ بھی ہو, تاکہ ہم وقت نکالیں 2-3 سطر آپ پڑھیں. اور بعض تو محققین یہاں تک کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں سائنٹیفک چیزوں کو پروف کرنے کے لیے بھی انسان صحیفہ سجادیہ کا سہارا لے سکتا ہے. سائنٹیفک اعتبار سے بھی بعض محققین اور جو برادران اس راہ پر ہیں, یعنی اس علم میں ماہر ہیں اور آگے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اٹھائیں اور صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں. ایک چھوٹی سی بات بس جلدی جلدی عرض کر دوں عزیزو, وقت زیادہ نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ جو سائنٹیفک بات میں نے کہی ہے اس کے لیے کہ ایک ہینری کاربن کر کے ایک نام ہے, فلسفی ہے بہت بڑا, جس کا 1978 میں جس کا انتقال ہوا ہے. فرانس کا رہنے والا ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. وہ تہران آیا کرتا تھا فلسفے کا درس لینے کے لیے, اور علامہ طباطبائی سے اس نے فلسفے کے بہت سارے مباحثے کیے ہیں, درس اس نے فلسفے کی گفتگو کی ہے. وہ اس سے جب کسی پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو فلسفے کا درس لینا تھا تو آپ ایران تہران کیوں آئے؟ اسلامک ممالک اور بھی ہیں, وہاں بھی آپ جا سکتے تھے, سعودی عرب ہے, دوسرے ممالک, مصر ہے اتنی بڑی یونیورسٹی, وہاں بھی آپ جا سکتے تھے. تو عزیزو یہ مارک ہینری کاربن کا جملہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہاں بھی جا سکتا تھا, لیکن وہاں کے اسلام میں اور یہاں کے اسلام میں فرق ہے. اور اس نے کیا جملہ کہا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں کے اسلام میں اور یہاں کے اسلام میں فرق ہے. پوچھنے والے نے پوچھا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ وہ مردہ اماموں کے مانتے ہیں, آپ زندہ امام کو مانتے ہیں. آپ زندہ امام کے ماننے والے. اور اس کے بعد سے اس نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب ہوتی تو ہم دنیا کا کوئی ایسا سائنٹیفک جو گتھیاں ہیں اس کو سلجھانے سے پیچھے نہ ہٹتے, اور ہم کوشش کرتے کہ ہم اس کو کسی اعتبار سے سلجھائیں. چونکہ ایسے علوم سید الساجدین نے اس کتاب میں رکھے ہیں معرفت خدا کے حوالے سے کہ جو انسان جس میں جائے اور ریسرچ کر سکتا ہے. تو یہ کون ہے؟ ایک فرانس کا رہنے والا فلسفی ہے, مسیحی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام کی دعاؤں میں ایسے راز چھپے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. تو عزیزو یہ یعنی دعائے صحیفہ سجادیہ یہ امام کے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک نمونہ ہے کہ جو امام نے دے دیا ہے لوگوں کو کہ اب تم اس کے ذریعے سے اپنی معرفت کو بڑھاؤ اور راہ خدا میں جہاد کرو. اور اس کے بعد سے جو سب سے آخری چیز ہے سید الساجدین کی وہ ہے گریہ, کہ گریے کے ذریعے سے, مصائب کے ذریعے سے, آنسوؤں کے بہانے کے ذریعے سے امام نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر آپ کے اس غم منانے سے اگر لوگ ڈر رہے ہیں, ان آنسوؤں سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہے, تو یہ اسی سید سجاد کا دیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ ہے کہ کل بھی حکومت آپ کے گریے سے ڈرتی تھی, آج ان کے چاہنے والوں کے گریے سے حکومت اور بہت ساری باطل طاقتیں ڈرتی ہیں. تو یہ سید الساجدین کا جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ ہے. اور ایسا گریہ کیا ہے کہ جب پانی کبھی سامنے آتا تھا تو اتنا گریہ کرتے تھے کہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا, پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا.
اور امام اس پانی سے پھر وضو نہیں کر پاتے تھے. ایسا گریا سید الساجدین کا. آپ دیکھیں عبادتیں سید الساجدین کی روایت یہاں تک کہتی ہے کہ آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا, اس کی جو کوہان ہوتی ہے, ہم جسے کہتے ہیں, وہ امام کے دونوں گھٹنوں میں گوشت اس اونٹ کی کوہان کی طرح ہو جایا کرتا تھا کہ جسے کاٹا جاتا تھا. عبادتیں ایسی ہیں, اسی لیے آپ کو ذو الصفنات بھی کہتے ہیں امام کو, امام کا ایک لقب ہے. تو عزیزو, یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ انسان صرف تلوار کے ذریعے سے نہیں پیش کر سکتا, انسان اپنے کردار, اپنی گفتار, اپنے اخلاق کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کا, اپنے گریے کے ذریعے سے انقلاب لا سکتا ہے. اور سید الساجدین وہ انقلاب لے کر آئے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ ایسا گریا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا کب تک گریا کریں گے, مولا کب تک روئیں گے, مولا کب تک مصائب بیان کریں گے. ایک مرتبہ سید الساجدین کہتے ہیں اے منہال یہ بتاؤ کہ یعقوب کے کتنے فرزند تھے, منہال یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے فرزند تھے. کہا مولا یعقوب کے 12 فرزند تھے. کہا منہال یہ بتاؤ کہ ان 12 میں سے کتنے فرزند یعقوب کے بچھڑ گئے. کہ مولا صرف ایک بیٹا جسے یوسف کہتے ہیں. کہا اچھا یعقوب کو یہ معلوم تھا کہ نہیں تھا کہ یوسف واپس آئے گا. کہا مولا وہ نبی خدا تھے, آپ کو علم تھا کہ یوسف شہید نہیں کیے گئے, یوسف واپس آئیں گے. کہا یعقوب نے پھر کتنا گریہ کیا. کہا مولا قرآن کہتا ہے وَبِيَزَّتَيْنَا, اتنا گریہ کیا کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی, روشنی چلی گئی. ایک مرتبہ امام نے کہا اے منہال, ارے یعقوب کا صرف ایک بیٹا ان سے بچھڑا, ارے ہمارے 12 یوسف, ہمارے 18 یوسف ہم سے بچھڑ گئے, آخر ہم کیسے گریہ نہ کریں. ہاں عزیزو, سید الساجدین یہ وہ واحد امام ہے کہ جس کی امامت خیام کے جلنے سے شروع ہوتی ہے. یہ وہ امام ہے کہ جس کی زندگی میں اتنی سختیاں ہیں کہ امام کسی سے اپنا درد بیان کھل کر نہیں کر سکتے. ہاں عزیزو, یہی وہ امام ہے کہ جس نے پھر یہ کہا گیا مولا یقیناً آپ کے 18 یوسف بچھڑ گئے, لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا, مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا ہاں اے منہال یقیناً شہادت ہماری میراث ہے, لیکن شہادت کے علاوہ ارے ماؤں بہنوں کا سرننگے بلوے عام میں جانا, تماشائیوں کا تماشا دیکھنا, ظلم و زیادتی کی انتہا, یہ تو ہماری میراث نہیں ہے. اور عزیزو روایت یہاں تک کہتی ہے کہ امام کے غلام نے ایک مرتبہ ایک گوسفند کو ذبح کیا اور اس کا تازہ گوشت گھر میں لے کر آیا. اب جیسے ہی امام نے دیکھا امام تڑپ گئے. لوگوں نے کہا اس گوسفند کے اس گوشت کو چھپایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سید الساجدین ہے کہ جو تازہ خون نہیں دیکھ پاتا, جو تازہ گوشت نہیں دیکھ پاتا. عزیزو اتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا نا, تو سید الساجدین کو ارے وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں شہداء کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی. عزیزو جب امام حسین کے جسم اطہر کے پاس سے سید الساجدین کو گزارا گیا, ارے مولا کا رنگ متغیر ہونے لگا. زینب نے دیکھا بیٹا کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے. ارے سید الساجدین کہتے ہیں اے پھوپھی اماں, ارے وہ جوان بیٹا کیسے ضبط کرے کہ جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے, اور جوان بیٹا نہ اپنے بابا کو غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا
جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک جو واسطہ ہے محمد وال محمد کا، اہل خانہ کہ جنہوں نے اس بہترین مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرما۔ میرے مالک جو واسطہ ہے محمد وال محمد کا، اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما۔ میرے مالک جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے مالک جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ لٹ کے کنبا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا، اسلام جو اجڑا تو نواسے نے تیرے، اس کو لاشوں سے بسایا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، ان کے پیروں کے تلے پھول بچھا کرتے تھے، جن کے پیروں کے تلے پھول بچھا کرتے تھے، ان کو کانٹوں پہ چلایا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، ایک رسی میں گلے باندھ کے سب لوگوں کے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، دل تڑپتا ہے میرا حال سفر کیسے کہوں، دل تڑپتا ہے میرا حال سفر کیسے کہوں، سامنے فاطمہ صغرا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، لکھ نوحہ تیرے کنبے کی تباہی کا نذیر، لکھ نوحہ تیرے کنبے کی تباہی کا نذیر، تیری سرکار میں آیا ہے مدینے والے، لٹ کے کنبا تیرا آیا ہے مدینے والے، تیری امت نے ستایا ہے مدینے والے، یا حسین یا حسین یا حسین
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस दश्ते मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस वक्त कयामत में तुम्हें जाने दूं कैसे। ऐ लाल जो तुम इज़्न वेगा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा, तुमने ये मेरी जान अली अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा, तुम मुझसे ज़ईफ़ी का सा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की जिया मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की ज़ियारत को तड़पता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से था मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस्लाम पे खुद अपना लहू रन में बहाओ, सीने पे सिना शान से मैदान में खाओ। तस्वीर पैगंबर की तहे खाक मिलाओ, क्या इसलिए मरने की रज़ा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। एक रोज तुझे आन के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने। बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। सर तेरा भी जिस वक्त चढ़ेगा सर नेज़ा, होगा सर मैदान जुदा सर भी तुम्हारा। हम शक्ल पैगंबर का गला काटेंगे आधा,
गोया मेरे नाना का गला मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्स दिया है आदाब वफा से मुझे आगाह किया है पहले मैं मरूं आपसे वादा ये लिया है बस इसलिए मरने की रज़ा मांग रहा हूँ एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ है आप तो बाबा बिन खातून कयामत और माँ है मेरी अदनस एक पैकर इस्मत क्या सीने में उसके नहीं कुछ जज्बा इस्मत मैं मादर मुज़तर का कहा मान रहा हूँ एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ अकबर मालूम है क्या मांग रहा हूँ एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो मैं शायर हसास जिगर सोजूं खुर्शीद महरे गम शबीर शबो रोजूं खुर्शीद आलाम मसाइब से ज़मी दोजूं खुर्शीद कशकोल में कुछ अश्के अज़ा मांग रहा हूँ एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ या हुसैन 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 या अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह अस्सलाम अलैका वला जद्दका व अबीक अस्सलाम अलैका वला उम्मिका व अखीक अस्सलाम अलैकुम वला अइम्मतिन मिन बनीक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नारे सलवात